کہ ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے یہ زیادتی نہیں کرتا کسی پر، نہ بیوی پر، نہ اولاد پر، نہ انسانوں پر، نہ حیوانات پر. یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں، یہ سب سے عظیم اور اولوالعزم پیغمبر ہیں، یہ زیادتی نہیں کرتے. یقیناً رب کا حکم ہوگا، اگر رب کا حکم ہے ہم بھی اسی رب کے نام پر بھروسہ کر کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. جہاز کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، یہ جو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرو، لیکن یہ اللہ والوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ اللہ کا نام کافی ہے. یہ صالحین، متقین، محبوبین، اللہ کی بارگاہ کے جو ہیں ان کا چرچا کرنا، نام لینا یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ حج کے اندر ارکان کریں گے اس کے پیچھے کسی اللہ والے کی ادا ضرور ہوگی، یعنی اللہ والے کی ادا ہوگی تب وہ جو ہے ادا اللہ کو پسند ہوئی ہے. مثال کے طور پر ہم جو ہے کنکر مارتے ہیں جا کر کے حاجی، کس کو؟ جمرات کو، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ کچھ وہ مجسمے ہیں، ان کو کنکر مارنا حاجی کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. کیوں مارے جاتے ہیں بھائی؟ اس کے پیچھے اللہ والوں کا ایک کردار ہے، ایک ان کا سلسلہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لیا ساتھ میں کہ چلو رب نے مجھے حکم دیا خواب کے اندر کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، تو قرآن پاک کے اندر اس کی آیت موجود ہے 23ویں سپارے کے اندر کہ فلما بلغ اسما، جب وہ تیار ہو گئی اس چیز کے لیے تو شیطان بیچ میں آیا، حال ہوا، رکاوٹ کی اس نے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ تو کوئی ہمکانہ کام ہو رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا کون سی دانشمندی ہے، وغیرہ وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر کے اس کو کنکر ماری کہ مجھے جو خواب آیا ہے رب کی جانب سے، وہ جو خواب پیغمبر دیکھتا ہے وہ وہی کی طرح ہوتا ہے، یہ رب کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں. یعنی آپ نے بھی پتھر مارے، اسماعیل علیہ السلام کو جا کر کے بہکانا چاہا، انہوں نے بھی کنکر مارے. حضرت حاجرہ سے جب بہکانے کی بات کی انہوں نے بھی پتھر مارے. تو گویا کہ وہاں پر 3 مجسمے آج بھی ہیں، جو حاجی وہاں پر بندگی کرتا ہے وہاں پر جا کے کنکر مار کر کے یہ ابراہیم، اسماعیل، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ادا کو وہاں پر اپنا کر کے رب کا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ کی بندگی ہو رہی ہے لیکن کنکر مارے جاتے ہیں. تو کنکر مارنا رب کو پسند، لیکن اس میں کردار ہے اللہ کے محبوب بندوں کا. ایسے ہی صفا مروہ میں جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. صفا مروہ کی کوئی شان نہیں تھی، عزت نہیں تھی، عظمت نہیں تھی، پہاڑ تھے، اللہ نے بنائے تھے. لیکن جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کی پانی کی تلاش ہو رہی تھی، پانی کہاں سے ملے؟ بیٹا چھوڑ دیا. اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا کیسے؟ بے آب ہو گیا، نہ انسان، نہ حیوان، نہ پرندہ، نہ درندہ، کوئی چیز نہیں، سناٹا ہے، ویرانہ ہے. وہاں پر حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو لیا، بیٹھی ہیں، اور وہاں پر چھوڑنے والے ابراہیم ہیں جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ رب کا حکم تھا. کیا ابراہیم آج میں آپ کے سینے کے اندر، دل کے اندر آپ کے بیٹے کی محبت کو پا رہا ہوں، رب کی رضا کے لیے عرض کیا ہے پروردگار عالم اگر یہ بھی منظور نہیں ہے، بیٹا جو مجھے آخری عمر کے اندر ملا تھا اس کو میں اپنے آپ سے جدا کر کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو رب کے حکم سے اٹھایا، بیوی حضرت حاجرہ کو اٹھایا اور وہاں پر چھوڑا جہاں پر آج زمزم ہے، چھوڑ کر کے واپس چلے، کلام نہیں کیا. حاجرہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، یہ کان ناک دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں، برابر نہیں تھی. حضرت حاجرہ نے اعلان کیا تھا، پوچھا کیا معاملہ ہے، سمجھ جاتی ہیں کہ رب کا حکم یہی ہے اور رب کی رضا کے مطابق خاموش جاتی ہیں. کھانا نہیں، زراعت نہیں، کھیتی نہیں، بازار نہیں، خاندان نہیں، انسان نہیں، حیوان بھی وہاں پر نہیں ہے، اور جنگل ہے وہاں پر بیاب ہو گیا. وہاں پر تنہا اللہ کے سہارے پر توکل کرتے ہوئے بیٹھ جاتی ہیں. آپ کے دل میں یہ اعتماد و یقین تھا کہ ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے یہ زیادتی نہیں کرتا کسی پر، نہ بیوی پر، نہ اولاد پر، نہ انسانوں پر، نہ حیوان پر. خلیل اللہ کے نبی ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں، یہ سب سے عظیم اور اولوالعزم پیغمبر ہیں، یہ زیادتی نہیں کرتے. یقیناً رب کا حکم ہوگا، اگر رب کا حکم ہے ہم بھی اسی رب کے نام پر بھروسہ کر کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. حاجرہ کا تصور تھا، یہ ان کی کیفیت تھی، ان کا ذہن تھا، بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا بتایا جائے کہ جب وہاں پانی تلاش کر رہی تھی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا،
وہاں پر جو ہے ایک ڈھلان جگہ جس کو ہم نالی بولتے ہیں اور نکا جس کو بولتے ہیں اونچی جگہ، تو اونچی جگہ پر جا کر کے دیکھا کہ ابراہیم جو بچہ ہے بول نہیں سکتا ہے، پانی کی شدت، پیاس کی شدت، پانی کی تلاش، پانی نہیں ہے وہاں پر، بنجر ہے وہاں پر، ریت ہے، کوئی چیز ہی نہیں. تو لہذا جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کر رہی ہے تو جب نالی میں جاتی ہیں تو خوف ہوتا ہے کہ بچے کو نقصان نہ ہو جائے، پھر نکے پہ جاتی ہیں، اونچی جگہ جاتی ہیں، ٹیلے پر جاتی ہیں کہ پانی تو تلاش کر رہی لیکن ساتھ میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لو، اور آپ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے. وہاں جب دیکھا تسلی چاہیے 7 چکر لگائے تو رب کائنات نے گویا کہ لازم کر دیا حاجی پر جو سب کچھ کام کرتا رہنا، لیکن جو چال چلی تھی صفا مروا کے پہاڑ کے بیچ میں 7 چکر لگائے تھے میرے نبی کی بیوی ہاجرہ نے، وہ عورت تھی، اس کا چلنا مجھے پسند آیا، حاجی تجھ پر لازم ہے حج کے دوران یہ 7 چکر تو نے بھی کاپتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ کے اللہ کے ولی کی بات کیوں کرتے ہیں، بھائی اس لیے کرتے ہیں بس جب ہم صحیح کریں گے وہاں پر تو وہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام بھی یاد آئیں گی، حضرت ہاجرہ بھی یاد آئیں گی، وہاں پر ان کی یاد میں ہم رہ کر کے وہاں پر صحیح کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا. ایسے ہی دیکھا 7 کے بعد میں چکر کیوں نہیں لگائے، جب دیکھا بیٹا اپنی ایڑی جو ہے رگڑ رہا ہے زمین کے اوپر. بچے کہتے ہیں سارے اچھے ہوتے ہیں، بڑے عظیم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بچہ تھا نا جو شدت کی پیاس برداشت نہ کر رہا تھا اور اپنی ایڑی کو زمین پر جہاں پر بنجر وہاں پر پتھر آپ نے دیکھا جو لوگ گئے وہاں پر پانی کا کہیں نام و نشان نہیں، تصور نہیں، تخیل نہیں. وہاں پر جب اس زمین کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی ایڑی لگ جاتی ہے رب کائنات نے ایڑی کی برکت سے پانی نہیں بلکہ زمزم پیدا فرمایا. اس لیے ہم اللہ والوں کی بات کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی جب وہ ایڑی لگ جاتی زمین پر تو پانی نکلا. حضرت ہاجرہ نے دیکھا میرے بیٹے کی ایڑی میں اتنی برکت ہے کہ پانی آیا، جا کر کے ریت یا بجری یا جو مٹی وہاں پر تھی اس کو اکٹھا کر کے شروع کیا پانی کو روکنا. زم زم سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کہا تھا نہیں ٹھہر جا، رک جا، پانی زیادہ آ رہا تھا، آپ اس کو روک رہی تھی لیکن آج تک وہ پانی نہیں رکا. سبحان اللہ. جو کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بھی نبی ہیں، ان کی ایڑی کے صدقے میں پانی نکلا تھا، اور پانی ایسا پانی کہ پوری دنیا کے اندر ہر سال برابر سپلائی ہو رہا ہے لیکن وہ کم نہیں ہوتا ہے. یہ برکت. اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں یہ پانی جو ہے زمزم جیسے پیو گے غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، طاقت بھی ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیئیں گے تو بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، لہذا پانی پینا اس نیت سے کہ مجھے طاقت آ جائے تو طاقت مل جائے گی، اور آپ اس نیت سے پیئیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے، لہذا پانی پی لو. جہاں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہاں بھوک کی شدت ہوتی ہے، کھجوریں کھاؤ یا نہ کھاؤ، زمزم پیو تو پیٹ بھر جاتا ہے. سبحان